हेलो गाइस। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द नेकलेस। इस सबक को लिखने वाले राइटर का नाम है गाय डी मोपाजेंट। ये फ्रांस में होने वाली एक कहानी है जो कि एक बहुत बड़े सबक का हामिल है। इस सबक से हमें एक मुहावरा याद आता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यानी कि इस कहानी में भी एक ऐसी लेडी है जिसे दिखावा अच्छा लगता था, प्रिटेंशन ही उसका बातिन कितना ही अलग हो, लेकिन ज़ाहिर वो कुछ और ही दिखाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आया। चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी और ये चैप्टर जो द नेकलेस है। मैथिलाइड एक खूबसूरत, दिलकश और निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की थी। इसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी जिसका नाम लॉयल था और वो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री में काम करता था। क्योंकि वो बहुत ही निचले घरानों में पैदा हुई थी और इसे मॉडेस्ट फैमिली में इसकी शादी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो अमीर होने के ख्वाब देखते रहती थी। वो बहुत नाखुश थी क्योंकि वो अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकती थी और शानदार पार्टी में नहीं जा पाती थी जिसकी दावत उसे मिलती थी और शहर के सारे लोग वहां जा पाते थे। वो हमेशा ये ख्वाब देखती थी कि इसका भी एक चमकता धमकता कपड़ों का एक कलेक्शन हो और इसके पास महंगे महंगे जेवरात हों, लेकिन बिल्कुल इन सब चीज़ों को ख़रीदने की इसकी इस्तात, इसकी गुंजाइश नहीं थी। एक शाम यानी इवनिंग इसको कहते हैं, जब दिन का इख्तिताम और अंधेरे का आगाज़ होता है, तो एक शाम इसका शौहर उसको एक दावत नामा देता है। वो जोश के आलम में लहकती हुई उस कार्ड को खोलती है और मिनिस्ट्रल मैंशन में होने वाले एक ग्रैंड पार्टी की दावत को पाती है। वो उसे एक जानिब फेंकते हुए कहती है, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है? मुझे लगा कि तुम काफ़ी चहचहा उठोगी क्योंकि तुमको कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। हर कोई जाना चाहता है लेकिन सिर्फ चंद ही क्लर्क्स जा सकते हैं और इन नवेस निगार में से एक मैथिलाइड का शौहर लॉयल था। वहाँ बहुत ही अहम लोग आएंगे। वो एक सड़ा हुआ चेहरा बनाती है यानी कि तलखी के साथ निगाह उठाकर उसको देखती है और रोने लगती है। कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ जाने के लिए क्या पहनूंगी? लॉयल ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो कहता है, क्यों ना तुम वो लिबास, वो पोशाक ज़ेबतन करो जो तुमने थिएटर में पहना था। वो दिखने में निहायत ही अच्छा है। लॉयल चौंक जाता है जब वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो सांस भरता है और कहता है, क्यों, इसमें क्या मसला है? वो यानी कि मैथिलाइड अपने सारे कुव्वत का इस्तेमाल करती हुई रोना बंद करती है। कहती है, ओह, मेरे पास इस पार्टी में जाने के लिए कोई लिबास नहीं है, तो मैं इस मजलिस में नहीं जा सकती हूँ। वो कहता है कि एक अच्छे लिबास की कीमत क्या होगी? उसने कई लम्हों या कुछ सेकंडों तक सोचा। वो सोचती है इसकी तनख्वाह के बारे में और इस बारे में कि इसका शौहर कितने रकम उसे दे सकता है। आखिरकार मैथिलाइड अपने शौहर के सवाल का जवाब देती है, मैं पूरी तरह भरोसे में नहीं हूँ, शायद मैं 400 फ्रांक्स में काम चला लूँगी। वो उदास था क्योंकि उसने इतना ही रकम राइफल के लिए बचाया था और दोस्तों के साथ शिकार में जाने का मंसूबा बनाया था। इसके बावजूद वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांक्स दे दूंगा। जब पार्टी के दिन करीब आए, मैथिलाइड उदास दिखाई देने लगी। उसके बावजूद कि इसका लिबास तैयार था और वो उदास थी। एक शाम इसका शौहर पूछता है, क्या मसला है, क्या कबाहत है? वो कहती है, जवाब देती है, मैं परेशान हूँ, उलझी हुई हूँ कि मेरे पास कोई भी जेवर नहीं है। इसका शौहर कहता है, अपनी अमीर दोस्त मडाम फॉरेस्टर से मांग लो, उधार ले लो, ये करने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो
کہتی ہے میں نے ایسا کیوں نہیں سوچا۔ اگلے دن وہ اپنے دوست کے گھر جاتی ہے جو کہ اسے ایک جیولری کا بڑا ڈبہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پیاری، میری عزیز، اس میں سے کچھ چن لو۔ اس ڈبے میں میتھلائٹ کو ایک ڈائمنڈ نیکلس ملتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور اس کا ہاتھ کپ کپاتا ہے جب وہ اسے اٹھاتی ہے۔ کیا میں یہ والا لے سکتی ہوں؟ وہ پوچھتی ہے۔ کیوں نہیں، بالکل، اس کی دوست کہتی ہے۔ میتھلائٹ اپنی دوست کو خصوصاً محبتاً گلے لگاتی ہے اور اس زیور کو لے کر چلی جاتی ہے۔ آخر کار پارٹی کی رات آ جاتی ہے اور وہ اس پارٹی میں توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ میتھلائٹ کو سب کی توجہ مل رہی تھی۔ وہ وہاں پر وہ سب سے دلکش، خوش تبسم میں اور بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ہر کوئی، یہاں تک کہ منسٹر بھی اس کی خاطرداری کر رہا تھا۔ وہ بہت خوشی سے ڈانس کر رہی تھی اور وہ وہاں عمدہ وقت گزاری تھی۔ 4 بجے کے قریب ایک فرسودہ ٹیکسی لیتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ میتھلائٹ اپنے گھر کو لوٹتی ہے۔ وہ بستر میں جانے سے پہلے وہ خود کو ایک آخری مرتبہ آئینے میں اس زیور اور خوبصورت پوشاک کے ساتھ دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ ادھار لیا ہوا نیکلس کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ روتی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ اداس ہو کر اپنے شوہر کی طرف مڑتی ہے۔ مجھے دوست کا دیا ہوا نیکلس نہیں مل رہا ہے۔ وہ اسی طرح کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ وہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ناممکن ہے۔ وہ اپارٹمنٹ میں ہر جگہ اسے تلاش کرتا ہے لیکن نیکلس کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ وہ جس قدم سے چل کر آیا تھا اسی قدم واپس جاتا ہے۔ کئی گھنٹوں تک تلاش کرتا ہے۔ میتھلائٹ کا شوہر قریب 7 بجے صبح واپس لوٹتا ہے۔ اتنے تلاش کے بعد بھی اس کی قسمت میں نیکلس کا واپس ملنا نہیں لکھا تھا۔ ہفتے کے آخر کے قریب ان لوگوں نے ساری امیدیں چھوڑ دی۔ لوئل بہت ہی اداس اور سہما ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے ہمیں نیکلس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے۔ انہیں جیولری کے دکان میں بالکل ویسا ہی ایک نیکلس ملتا ہے جیسا کہ میتھلائٹ نے اپنی دوست فارسٹر سے لیا تھا۔ اس کی قیمت 40,000 فرانکس تھی جو انہیں 36,000 فرانکس میں مل رہی تھی۔ لوئل کو اپنے فادر کی طرف سے وراثت میں 18,000 فرانکس ملے تھے، باقی اس نے ادھار لیے۔ اسے 1,000 فرانکس ایک سے 100 دوسرے اور 100 یہاں سے اور 7 وہاں سے بھی مل گئے تھے، اور جتنے پیسے بچے تھے اس نے بہت سود کے ساتھ منی لینڈر سے قرض کی صورت میں لیا تھا۔ جب میتھلائٹ نیکلس کو واپس کرتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے تم نے تو یہ بہت جلد ہی واپس کر دی، مجھے اس کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے۔ فارسٹر نے اس کیس کو کھول کر نہیں دیکھا۔ میتھلڈا نے بہادری سے غریبی کا سامنا کیا۔ بہت قرض تھے ادا کرنے کے لیے اور وہ اس قرض کو ادا کر لے گی۔ اس نے اپنی نوکرانی سے جانے کو کہہ دیا اور وہ اور اس کا ہسبینڈ ایک سستے اپارٹمنٹ میں موو کر گئے۔ وہ اب خود ہی کھانا پکاتی اور اپنے گھر کا کام کرتی ہے۔ وہ مشقت سے کپڑے دھوتی، خود ہی کچرا اٹھاتی اور پانی بھی خود لیتی اور دیہاتی لوگوں کی طرح کپڑے پہنا کرتی۔ وہ جو بھی پیسے خرچ کرتی اس پر اس کا نظر ہوتا۔ وہ تول مول کر کے کفایت سے پھل فروش سے پھل، پنسار سے اشیا اور کسائی سے گوشت خریدتی اور وہ اسے ذلیل کر دیا کرتے تھے۔ اس کا شوہر شام کو بک کیپر کا کام کرتا اور رات میں ڈاکومنٹس کو کاپی کرتا تھا۔ وہ ایک صفحہ کے 500 چارج کرتا تھا اور یہ پچھلے 10 سال سے ایسا ہی ہو رہا تھا، اور آخر کار سارے قرض اور سود کے رقم ادا ہو گئے۔ میتھلڈ اب ایک بوڑھی عورت کی طرح نظر آنے لگی ہے۔ کبھی کبھی وہ یاد کرتی ہے اور تعجب کرتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ کیا ہوتا اگر نیکلس اس سے غائب نہ ہوتا؟ کون جانتا ہے کتنا چھوٹا ہے خوشی اور مصیبت کا دورانیہ۔ پھر ایک اتوار وہ چہل پہل کرنے نکلتی ہے اور وہ ایک عورت کو اس کے بچے کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی جا رہی تھی
یہ فارسٹر تھی جو کہ اب بھی بہت جوان اور خوبصورت دکھ رہی تھی۔ لوئل کی بیوی اپنے دوست کی طرف جاتی ہے اور اس کو ہیلو کہتی ہے، جبکہ فارسٹر بہت حیرت زدہ تھی یہ دیکھ کر کہ سامنے والا اتنا فیملیئر کیسے ہے۔ جین، فارسٹر کی بیوی، کہتی ہے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میتھلڈ کہتی ہے نہیں میں میتھلڈ لوئل ہوں، اس کی دوست روتے ہوئے کہتی ہے او مائی ڈیئر میتھلڈ، تم کتنی بدل چکی ہو۔ ہاں میں بہت سخت دور سے گزری اور مسائل کے ڈھیر کا سامنا کیا اور یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہوا۔ فارسٹر کی بیوی پوچھتی ہے میری وجہ سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میتھلڈ پوچھتی ہے تمہیں یاد ہے وہ نیکلس جو میں نے تم سے ادھار لیا تھا؟ مڈام فارسٹر حیرت کن انداز میں پوچھتی ہے ہاں اس کے بارے میں کیا ہے؟ میتھلڈ کہتی ہے مجھ سے وہ گھوم گئی تھی۔ مڈام فارسٹر کہتی ہے لیکن تم نے تو واپس کر دیا تھا۔ میتھلڈ کہتی ہے میں نے اسی کی طرح دوسرا 36,000 فرانکس میں خریدا نیکلس تمہیں دیا تھا اور یہ رقم میں نے پچھلے 10 سالوں میں ادا کیے ہیں، جبکہ اب یہ ادا ہو گئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ مڈام فارسٹر بہت حیران تھی تم نے وہ ڈائمنڈ نیکلس کو میرے والے نیکلس سے ریپلیس کیا تھا؟ وہ کہتی ہے ہاں تم نے دھیان نہیں دیا، وہ دونوں کچھ ایک جیسا تھا۔ میتھلڈ خوش ہوتی ہے، تکبر کے ساتھ مسکراتی ہے۔ مڈام فارسٹر نے اپنے دوست کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا اور میری غریب میتھلڈ، میرا نیکلس نکلی تھا، اس کا زیادہ سے زیادہ 500 فرانکس ہی قیمت ہوگا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میتھلڈ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ اسی وقت اپنی غلطی کا اعتراف اپنے دوست کے سامنے کر دیتی تو آج وہ بھی اسٹننگ اور اتنے پرابلم سے بھی بچ جاتی۔ دیٹس اٹ۔ آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہم آپ کے بےحد شکر گزار رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔